ایک دن جب میں وہاں پڑھنے گئی، یہ منحوس دن مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. ٹیچر نے کہا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، دیکھیں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ سب چھٹی کریں. میں بھی جانے لگی تو ٹیچر نے مجھے روکا اور کہا آپ میرے کپڑے استری کر دیں. میں نے یہ پھنسانے کا طریقہ دیکھیں لانتیوں کا. میں نے ان کے حکم کے مطابق ان کے کپڑے استری کر دیے. جب پھر جانے لگی تو ٹیچر نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، آپ نے بہت کام کیا ہے، میں آپ کو ٹھنڈی بوتل پلاتا ہوں. میں نے وہ بوتل پی لی اور اپنی قسمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے. ٹیچر نے اس بوتل میں نشاب اور گولیاں ملائی ہوئی تھیں. بوتل پیتے ہی مجھے چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میرا بدن ننگا تھا اور وہ بے غیرت ابھی تک میرے بدن پر لیٹا ہوا تھا. استاد کو کہہ رہی ہے. میں بہت روئی اور یہی بات میں کر لوں تو گناہگار ہوں. اگر شاگردانی کہتی ہے کہ بے غیرت ہے تو وہ میں بہت روئی اور چلائی، مگر اس ظالم نے میری ایک نہ سنی بلکہ اسی حالت میں میری تصاویر بھی اتار لیں. اب میں اس کے اشاروں پر ناچتی ہوں اور وہ جو کہتا ہے کرتی ہوں. اس نے مجھے دھمکی دیا کہ اگر کبھی انکار کیا تو تمہاری تصویریں تمہارے گھر بھیج دوں گا. لہذا اس کا جب دل چاہتا ہے مجھے بلا لیتا ہے. اور اب تو اس نے اپنے دوستوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کر لیا ہے. اگرچہ میرے گھر والوں کو اس بات کی خبر نہیں، تاہم میں کسی کے قابل نہیں رہی ہوں. مجھے کہنے لگے کچھ، نہ پڑھائیں کون لے گا، نہ پڑھائیں تو کون لے گا. اور لڑکی کہہ رہی ہے میں پڑھ گئی ہوں اب کوئی نہیں لے گا، اب میں کسی کے قابل نہیں رہی. مسلمانوں، ایک مختارہ بی بی نظر آ گئی ہے کنجرا نے. مختارہ بی بی ملتان دی کنجری اوٹس پہ ہے. ایک کتیاں نے یہ جنہاں دے نال پورے ملک چ روزانہ کاروبار زنا دے سکولاں چ ہو رہے نے، یہ کتیاں کھوتیاں نے. وہ صرف مسلمانوں دی عزت نو یورپ رولنا سی تا کر کے اٹھائی گئی ہے. اب صفحہ نمبر 135 کا ایک حوالہ پیش کر کے ختم کرتا ہوں جس میں حافظ آباد ضلع کا ذکر آئے گا. پرائیویٹ سکولز، عنوان کیا ہے؟ پرائیویٹ سکول. ملک میں بہت سے پرائیویٹ سکول غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. اگرچہ عصمت فروشی کا کاروبار سرکاری سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی عام ہے. سرکاری سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی زناکاری کا کام، کاروبار عام ہے. ہاں ملا تے ایک دس پوے نا خالی کھلوتا تے سویرے خبراں وچ روڑے پے ہوندے نے. شرم نہیں آئی، گاتے جڈی داڑھی تھی. اچھا پھر داڑھی منا لو جدو پروفیسر پھر جو مرضی کیتی جاوے. یہ مطلب ہے گسا صرف داڑھی نال ہے، زنا نال تے نہ ہویا. پھر تاہم پرائیویٹ سکولوں کے مالکان خواتین ٹیچر سے تعلقات قائم کر کے انہیں دھندے پر مجبور کرتے ہیں. سنو سنو، دل تے ہاتھ رکھ کے سنو. تے کیسٹ سنایا جی، یہ کیسٹ سنانا میں تمہیں سنایا، تسا آگاہ سنانا. میں فرض ادا کیتا، تسا نہ کیتا، رب تمہیں ٹمب پھیرے گا. میں قسمیہ پیا. ہاں مت تو سمجھے کہ میں اتنے جناب ماسی ٹکر پکا کے بیٹھی تو کھانا ہے. میں اتنے ماسی ٹکر نہیں پکایا، دو اختیار ہے. فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. میرے مصطفیٰ نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر تو آپ نے فرمایا جو تم میں موجود ہیں، یہ سب جو موجود نہیں ہے، غائب ہے، ان تک پہنچا دو. حاضر غائب کو سنا دے. عصمت فروشی، پرائیویٹ سکولوں میں عصمت فروشی کے متعلق روزنامہ جنگ کی ایک رپورٹ جو شہر حافظ آباد کے پرائیویٹ سکولوں کے متعلق ہے، دراصل ملک بھر میں کھولے جانے والے پرائیویٹ سکولوں کی عکاسی کرتی ہے پورے ملک میں. کیا رپورٹ کے مطابق حافظ آباد کے بعد پرائیویٹ سکول فحاشی کے اڈے بن کر رہ گئے ہیں. چند سو روپوں کی تنخواہ پر بھرتی ہونے والی ٹیچرز لڑکیوں سے مکرو دھندا کرایا جا رہا ہے. تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ سٹی حافظ آباد کے انچارج نے گزشتہ روز ایک پرائیویٹ سکول
پرائیویٹ سکول کی ہیڈ مسٹریس فے جس کے نام کے شروع میں فے ہے، اور ایف ایس سی کی طالبہ علی مد جس کے نام کے شروع میں ہے کا سراغ لگا کر راولپنڈی کے خفیہ مقام سے برآمد کر لیا، اور دونوں خواتین کو جوڈیشل مجسٹریٹ حافظ آباد کی عدالت میں پیش کیا، یعنی کورٹ میں۔ دونوں نے جنگ کو بتایا، روزنامہ جنگ کو، دونوں نے بتایا کہ فے حافظ آباد کے پرائیویٹ سکول میں ہیڈ مسٹریس تھی۔ سکول کے مالک نے پہلے خود تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، بعد ازاں حافظ آباد کے ایک انتہائی بااثر گھر کے نوجوان کے حوالے کر دیا۔ ایک دن حافظ آباد کی بااثر شخصیت نے مجھے 20,000 کی پیشکش کی، جس پر میں نے سکول چھوڑ کر ایک دوسرے پرائیویٹ سکول میں ملازمت کر لی۔ اس سکول کا ماحول پہلے سکول کی نسبت زیادہ خراب تھا۔ خاتون ٹیچر نے جنگ کو بتایا، مزید بتایا کہ 90% پرائیویٹ سکولوں کے مالک خاتون اساتذہ سے جسم فروشی کراتے ہیں۔ اچھا استانیاں تو کراندے نے تے شاگردانیاں دا کی اثر ہوسی بھائی؟ ایویں 500 تے لگ جاندی، 1000 تے لگ جاندی تو روزانہ سوٹ پٹاندی، 300 دا سوٹ، 300 کا، ایک 1000 کا میک اپ کا سامان ہے، اور 1000 روپیہ کل تنخواہ ہے، اور یہ فیشن روزانہ ہو رہا ہے۔ یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ بزرگ لوگ فرماتے ہیں گھر والی نے سالن گوشت پکایا ہو، گوشت، جو مرد اس سے پوچھتا نہیں کہاں سے آیا ہے وہ بے غیرت ہے۔ توجہ نہیں کی میری بات پر؟ گھر میں عورت نے گوشت کا سالن تیار کیا ہے، مرد آیا اور پوچھا نہیں کہاں سے آیا ہے، تو سمجھو بے غیرت ہے۔ غیرت مند ہوتا تو آتے ہوئے پوچھتا کہیں میں اس کو اتنے پیسے دے کر گیا ہوں، اس کے ساتھ تو سبزی پر مشکل آتی ہے، دال پک سکتی ہے، یہ گوشت کہاں سے پکا رہی ہے؟ یار افسوس ہے جو گوشت کا پوچھے نہ پوچھے وہ بے غیرت ہے، اور جو ماں بہن کا نہ پوچھے، جو بیٹی کا نہ پوچھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بے غیرتوں کا سردار ہے۔ ہاں ایمان سے۔ اور دیکھو حافظ آباد کے پرائیویٹ سکول میں ہیڈ مسٹریس سے، اچھا ایک دن حافظ آباد خاتون ٹیچر مزید بچا 90% پرائیویٹ سکولوں کے مالک خاتون اساتذہ سے جسم فروشی کراتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق متعلقہ پولیس حافظ آباد کے ان بااثر افراد کے نام سیگہ راز میں رکھ رہی ہے جن کو سکولوں اور ہاسٹلوں کی طرف سے بدکاری کے لیے بھاری معاوضہ کے عوض لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں۔ آگے مزید جناب والا اس نے لکھا ہے، یہ حضرت جی اگلے جمعۃ المبارک میں اگر زندہ رہا انشاءاللہ العزیز تو اخبار والے جا کر سروے کرتے ہیں یونیورسٹی کا، اور پھر لڑکیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تم لڑکوں کو پھنساتی ہو یا لڑکے تمہیں پھنساتے ہیں؟